اور جس شک پر سب سے زیادہ اعتراض ہے لوگوں کو، علماء کو، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، وہ 18 سال کی عمر میں جا کے اس کو یہ لگے، اور کیسے لگے، انگریزی کے الفاظ ہیں سیلف پرسیپشن، وہ خود پرسیو کرتا ہے۔ پرسیو کرنے کا مطلب یہ ہے اس کو خیال آتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں جا کے اس کو یہ خیال آتا ہے کہ مجھے والدین نے عورت لکھوا دیا تھا، میں تو عورت نہیں ہوں، لہذا وہ جا کے درخواست دے کہ میں عورت نہیں ہوں، میں تو مرد ہوں۔ تو نادرا والے پابند ہیں کہ وہ اس کو مرد کا سرٹیفکیٹ جاری کریں اور ساتھ مرد کا شناختی کارڈ بنا کے دیں، اور اس کے بعد وہ مرد کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کا نام ہوگا ٹرانسجینڈر میل، اور وہ ساری عمر وہ پہلے عورت تھی، اب وہ مردوں کے سارے کام کر سکتی ہے، کر سکتا ہے بلکہ۔ لہذا اگر دو لڑکیوں نے آپس میں شادی، دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی کا بل نہیں ہے، ظاہر ہے اس میں لکھا تھوڑی ہے کہ یہ ہومو سیکشولیٹی کا بل ہے، مطلب صرف اتنا ہے کہ جب دو لڑکیاں آپس میں شادی کرنا چاہیں تو وہ ایک لڑکی جا کے درخواست دے دی کہ مجھے لگتا ہے میں لڑکا ہوں، لہذا میرا نام لڑکے کے طور پر رجسٹرڈ کر دیا جائے، وہ رجسٹرڈ ہو گیا، اس کے بعد وہ لڑکا جو اصل میں لڑکی ہے وہ دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کر لے۔ اسی طرح دو مرد آپس میں شادی کرنا چاہیں تو ایک کہے کہ مجھے لگتا ہے میں تو لڑکی ہوں، وہ جا کے اپنا لڑکی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے، اس کے ساتھ شادی کر لے، اس سے ہومو سیکشولیٹی، اس سے ہم جنس پرستی بنتی۔ لیکن میں یہاں جو آج گفتگو ختم کر رہا ہوں وہ یہ اس لیے ساری بات اصل میں یہ ہومو سیکشولیٹی یا ہم جنس پرستی کو جو علماء کہتے ہیں کہ یہ ہم جنس پرستی کا بل ہے، وہ اس شک کی وجہ سے، وگرنہ پورے بل کے اندر حقوق کا تحفظ ہے کہ ان کو جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کو رہنے کا تحفظ دیا جائے، ان کو نوکریوں کا تحفظ دیا جائے، اچھا ہے، سب کے حقوق ہونے چاہیے۔ لیکن جس بات پہ میں آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس کو سوچتے جائیے گا، اللہ نے قرآن میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے فرامین میں جن دو جنسوں کا ذکر کیا ہے وہ ایک مرد ہے اور ایک عورت، تیسری جنس ہے ہی کوئی نہیں، تیسری جنس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی شریعت کے اندر۔ تو ہم تیسری جنس کے حقوق کے تحفظ کے لیے اندازہ تو کریں، ان کو تیسری جنس قرار دے کے ہم ان کی عزت کر رہے ہیں، ہم ان کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں الگ کر کے۔ ہاں کسی کو معذوری ہو سکتی ہے میڈیکلی، تو جس طرح کوئی نابینا ہو جائے تو نابینوں کو تیسری جنس قرار دے دیں گے، کوئی گنگا ہو جائے تو گنگوں کو الگ کر کے آپ تیسری جنس قرار دے دیں گے۔ تو کسی کو جنسی معذوری اگر ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تیسری جنس ہے، وہ مردوں اور عورتوں میں ہی شمار ہوں گے، جن کی شباہت مردوں والی ہے وہ مردوں میں شمار ہوں گے، جن کی شباہت عورتوں والی ہے وہ عورتوں میں شمار ہوں گے۔ البتہ وہ جن کو شریعت نے خنثی مشکل ہے، علماء نے اس کا نام رکھا خنثی مشکل، جس کے بارے میں یہ فیصلہ نہ ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت، اس کے لیے اس کو بطور معذور کے، جس طرح معذور اور طرح کے رہتے ہیں اسی طرح ایک معذور وہ ہے، اس کے بھی پورے حقوق ہیں، حقوق کا تحفظ۔ لہذا اس بل کے اندر جتنے حقوق کا تحفظ کی بات کی گئی ہے، نہ کسی عالم دین کو اعتراض ہے، نہ کسی عوام الناس میں سے کسی کو اعتراض ہے، نہ کسی وکیل کو اعتراض۔ اعتراض کس بات پر ہے؟ اعتراض اس بات پر ہے کہ کوئی عام عورت مرد بننے کے لیے اس کے پاس گنجائش موجود ہے، کوئی عام مرد اس کے لیے عورت بننے کے لیے گنجائش موجود ہے۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے آپ کو عرض کی کہ وہاں میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یار یہ بڑا خطرناک قانون ہے، تو میں اس پر پھر تھوڑی سی ریسرچ شروع کی، میں دیکھتا رہا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ پتا چلا کہ امریکہ میں 16 مختلف قسم کی جنسیں ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ پھر اور پڑھا تو پتا چلا کہ ایک اور جنس ہے، ایک اور مخلوق اس دھرتی پہ بستی ہے جو ہے انسان۔ آپ ذرا ویب سائٹ پہ جا کے، جو بچے انٹرنیٹ جانتے ہیں، سارے ہی جانتے ہیں، وہ جا کے سرچ کریں، آتھرکن یا ادرکن، اس کا تلفظ جو ہے OTHERKIN، ادرکن کے بعد آتھرکن بھی کہتے ہیں۔
ادر کن، وہ ایسی سوسائٹی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو انسان نہیں لگتے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم جانوروں جیسی زندگی گزاریں. وہ پوری سوسائٹی، لہذا وہاں کوئی بلیوں جیسی زندگی گزار رہا ہے، کوئی کتوں جیسی زندگی گزار رہا ہے، اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. اور بڑی مزے کی بات ایک میں نے پڑھی کہ فلاں نامی ایک آدمی تھا، اس کا خیال تھا میں بلی ہوں، اور اس نے بلیوں جیسی زندگی گزاری، اور اس میں لکھا ہوا تھا وہ بڑی کامیاب زندگی گزار کے، اور پھر اس کی تفصیلات، اس کے حالات زندگی لکھے ہوئے تھے کہ اس نے اپنے ایک پڑوسی کو کہا کہ وہ اپنے دکان کے پچھلی سائڈ پہ میرا ڈربا بنا دے تاکہ میں چوہے پکڑا کروں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه فی اسفل سافلین انا للہ و انا الیہ. ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. کیا تھے یہ کرمنا بنی آدم. اور لکھا ہوا تھا کہ وہ پھر اس پیچھے ڈربے میں رہا، اور وہ پھر بلی کی کامیاب زندگی گزار کے 2012 میں مر گیا. کامیاب زندگی بلی کی طرح بنایا تھا اللہ نے انسان. اسی طرح کتوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں لوگ، کتوں جیسا بنایا ہوا پوری سوسائٹی ہے ادھر کی. لہذا یہ ٹرانسجینڈر، اس پہ شور مچانا ہے تو مچا لو، نسلیں بچانی ہے تو بچا لو، وگرنہ پھر اس کا اگلا مرحلہ، پھر اس سے اگلا مرحلہ، پھر اس سے اگلا مرحلہ، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہاں بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.